یہ دونوں سمندر اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ اجازت ہو تو چڑھ جائیں. اتنا زنا ہو رہا ہے، اتنا کفر ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی نافرمانی ہو رہی ہے، یا اللہ اجازت ہو تو ہم چڑھ جائیں، ہماری لگام چھوڑ دے تو دیکھ ہم کیسے چڑھتے ہیں. تو سمندر کو آنے میں تو 2-4 منٹ لگیں گے، 10 منٹ لگیں گے. یہ زمین جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہو، میں بیٹھا ہوں، وَالْأَرْضُ تَسْتَأْذِنُ فِي أَن تَبْتَلِعَهُ، زمین کہتی ہے میرے مولا اگر تو اجازت دے تو میں یہیں پھٹ کے ان کو اندر لے جاؤں، نشان مٹا دوں. وَالْمَلَائِكَةُ تَسْتَأْذِنُ فِي أَن تُعَاجِلَهُ وَتُهْلِكَهُ، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو اجازت دے تو ہم اتر کے انہیں اڑا دیں. تیرا کھا کے تیری نافرمانی، جن چیزوں سے روکا ان کو کھلم کھلا کر رہے ہیں، جن کو کرنے کا کہا اس کی طرف قدم نہیں اٹھ رہا. یا اللہ اجازت دے. اللہ کیا کہتا ہے؟ جس کی نافرمانی ہو رہی، زمین تو ادنا چیز ہے، پانی ادنا چیز ہے، انسان اعلیٰ چیز ہے، تو جس کی نافرمانی ہو رہی اس سے زیادہ غصہ آنا چاہیے. اللہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ دو عبدی فانا عالم بعبدی منکم، خاموش ہو جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل مت دو، میں اپنے بندے کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں. ان کان عبدکم فشأنکم بہ وان کان عبدی فمنی والی عبدی، اگر یہ تمہاری مخلوق تم نے پیدا کیا ہے، اے سمندر ہے، زمین ہے، فرشتوں، تو پکڑو جکڑو مارو مٹاؤ، اور اگر میں نے پیدا کیا ہے تو چپ ہو جاؤ، میں اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہوں، میں جانوں میرا بندہ جانے. تو وہ سوال اٹھتا ہے کہ یا اللہ تو یہ جو سب کچھ تو دیکھ رہا ہے تو کچھ کرتا کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے جواب دیتے ہیں ان اتانی لیلا قبلتہ من اتانی نہارا قبلتہ من اعظم منی جودا وکرما سمیت نفسی جوادا کریما. اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے کہ میں اس بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا. جس رات یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے گا، جس دن یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے گا. جوانی میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے، بڑھاپے میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے. عمر گزر گئی، عمر تو کٹی عشق بتا میں مومن، عمر گزر گئی، نظر نہیں آتا، دانت کوئی نہیں، چلا نہیں جاتا، لاٹھی ہاتھ میں ہے، ویل چیئر پر ہے. وہ کہتا ہے یا اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں تو اب بڑھاپے میں توبہ کرے گا، تیری توبہ کا کیا فائدہ؟ اور میرا رب کہہ رہا ہے جب آئے گا میرا دروازہ کھلا پائے گا. آ تو صحیح، مجھ سے ہے کوئی بڑا سخی، کوئی ہے مجھ سے بڑا کرم والا، تو میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں. میں اپنے بندے کی توبہ قبول کرنے کے لیے کتنا ظرف رکھتا ہوں کہ خود اللہ نے فرمایا میرے بندہ میری بندی اتنے گناہ کر پاناما میں کہ زمین سے اٹھا اور اس کو ایسے اوپر رکھتا جا، زمین سے لے کر آسمان تک اپنے گناہوں کو پہنچا دے. کوئی اتنے کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہ کر لو، آسمان تک پہنچا دو، پھر صرف ایک دفعہ کہو یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کروں گا، سارے. ولا ابالی، مجھے کیا پرواہ ہے، مجھے کون روکنے والا ہے، مجھے کون ٹوکنے والا ہے. اے الہم اللہ، ہے کوئی تیرے رب کے سوا بنانے والا؟ بل ہم قوم یعدلون، پھر مجھے کیوں چھوڑ کے اوروں کے پاس جاتے؟ سوالیہ انداز. امن جعل الارض قرارا، زمین کو ٹھہرنے کے لیے کس نے تیار کر کے دیا؟ وجعل خلالہا انہارا، دریا کس نے بنائے؟ وجعل لها رواسیا، یہ خوبصورت پہاڑ کس نے گاڑے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے میٹھے پانی کو الگ کس نے کیا؟ آپ کے بیچ میں ایک میٹھے پانی کی جھیل ہے اور دو طرف دو بڑے کڑوے سمندر ہیں، تو کون ہے جو کڑوے؟ حالانکہ اگر میرا رب کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، میں پانیوں کو چلاتا ہوں، کڑوے اور میٹھے کو، کڑوے کو میٹھے میں نہیں جانے دیتا،
میٹھے کو کڑوے میں نہیں جانے دیتا۔ اگر میرا رب اپنا حکم واپس لے لے تو یہ دونوں طرف سمندر کا پانی زمین کے اندر سے گزرتا ہوا سارے پاناما کے پانی کو کڑوا کر دے گا، ساری زمین کے پانی کو کڑوا کر دے گا، پوری دھرتی میں ایک قطرہ میٹھا پانی کسی کو نہیں ملے گا۔ اگر میرا رب صرف اپنا پردہ واپس لے، وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، زمین کس نے ٹھہرائی، پہاڑ کس نے گاڑے، دریا کون بہاتا ہے اور پہاڑوں کو کون یہاں گاڑتا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں ہے اللہ۔ پھر اللہ گلہ کرتا ہے بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن تم میں زیادہ تو مجھے جانتے ہی کوئی نہیں، مجھے مانتے ہی کوئی نہیں۔ پہلے خبر دی، پھر سوال کیا، پھر دعویٰ کیا۔ سبحان، کیا خوبصورت انداز سے اللہ سمجھاتا ہے۔ وہ کہتا میں نے بنایا، کہتا کس نے بنایا؟ اللہ کے سوا کوئی ہے بنا کے دے سکتا ہے؟ ایک پتھر بنا تھا۔ پھر دعویٰ کرتا ہے الم نجعل الارض مہادا، الم نجعل الارض مہادا، میرے سوا کون ہے جس نے زمین کو بچھایا؟ میں نے ہی تو زمین کو بچھایا، والجبال اوتادا، میں نے ہی تو پہاڑوں کو گاڑا، وخلقناکم ازواجا، میں نے ہی تو تمہیں مرد عورت بنایا، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، میں نے ہی تو 7 آسمان بنائے، وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، میں نے ہی تو سورج کو چمکایا، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، بادلوں سے پانی میں نے ہی تو برسایا، لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ میں نے ہی تو اس میں سے پھل پھولوں کو نکالا، وجنات الفافا، اور باغات بنائے۔ تو کوئی ہے تیرے رب کے سوا جو سب کچھ کر کے دکھا دے؟ تو یہ اللہ جواب دیتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے جس کا نام اللہ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہ زمین میں بھی بادشاہ ہے، آسمان میں بھی بادشاہ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ رب المشرق والمغرب، وہ مشرق کا بھی رب ہے، وہ مغرب کا بھی رب ہے۔ وہ کیسا ہے؟ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین بھی اس کی، آسمان بھی اس کا، وَمَا بَيْنَهُمَا، درمیان بھی اس کا، وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، زمین کے نیچے بھی اس کا۔ وہ کیسا ہے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ، تم زور سے بولو میری طرح یا تم آہستہ بولو کسی کے کان میں، یا بولو بھی نہیں، صرف دل کی زبان سے بات کرو۔ میں نے کچھ کہا ہے، آپ کو پتہ چلا؟ میرے کانوں نے بھی نہیں سنا، چونکہ میری زبان سے لفظ نہیں نکلا، صرف میرا دل بولا ہے تو اس کو میرے کانوں نے نہیں سنا۔ آپ کا رب کہہ رہا ہے میں وہ بھی سنتا ہوں۔ اخفا، اخفا کہتے ہیں دل کی بات، سر کہتے ہیں کان میں بات کرنا، اور جہر کہتے ہیں جیسے میں کر رہا ہوں۔ تو اونچی بولو سنتا ہے، آہستہ بولو سنتا ہے، ہونٹ بند کر لو، زبان تالو سے لگاؤ، ہونٹ سیلو اور دل کی دھڑکنوں سے بولو تو میرا رب وہ بھی سنتا ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو۔ صفات میں کیسا ہے؟ لہ الاسماء الحسنی، کیسے خوبصورت ناموں کا مالک ہے؟ الرحمن الرحیم، الملك القدوس، السلام المؤمن، المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق الباري، المصور الغفار القهار الوهاب، الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي، الحميد المحصي، المبدي المعيد، المحيي المميت، الواجد الماجد، الواحد الأحد،
الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلالہ ذلكم اللہ ربكم الحق، یہ ہے میرا آپ کا اللہ۔ بھائیو، زندگی کا پہلا سبق ہے اللہ کو پہچانو۔ ڈالر سے پہلے اللہ کو پہچانو، تجارت سے پہلے اللہ کو پہچانو، حکومت سے پہلے اللہ کو پہچانو، اپنی ضروریات سے پہلے اللہ کو پہچانو۔ کون ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا؟ کیوں بنایا؟ کیوں بنایا؟ اس کا جواب بھی اللہ نے دیا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے بنایا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، میں نے زمین کو بہت خوبصورت بنایا تاکہ میں دیکھوں کہ ادھر کون دوڑتا ہے، میری طرف کون آتا ہے، اس پر کون جان لگاتا ہے، مجھے کون راضی کرتا ہے۔ یہ جواب بھی اللہ نے دیا کہ تم یہاں ٹیسٹ میں ہو۔ یہ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، نہ اسے بنایا جا سکتا ہے، یہ چھوڑ جانے والی جگہ ہے، یہ مٹ جانے والا مقام ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، قزاق ڈاکو، پرانی اردو ہے، پرانی اردو، قزاق ڈاکو، اجل موت وغیرہ، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا۔ دنیا کے ڈاکو تو چھپ کے آتے ہیں نا، اور یہ ڈاکو کھل کے آتا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ آتا ہے، اعلان کر کے آتا ہے، آ رہا ہوں آ رہا ہوں۔ کیا بدیا بھینسا بیر شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اٹھتے جنازے دیکھو، لمبی پاناما کی بلڈنگیں نہ دیکھو، یہاں کے مال نہ دیکھو، شاپنگ مال نہ دیکھو، یہاں کے شاپنگ سینٹر نہ دیکھو، یہاں کی ٹوٹی قبریں دیکھو، شکستہ قبریں دیکھو جن پر آج فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں۔ تو بھائیو، یہ اللہ نے جواب دیا ہے کہ کائنات کا مالک اللہ ہے، کوئی شریک ہے لا شریک لہ، کوئی وزیر ہے لا وزیر لہ، کوئی مثل ہے لا مثل لہ، کوئی مثال ہے لا مثال لہ، کوئی مقابل میں ہے لا ند لہ، کوئی ٹکر میں ہے لا ضد لہ، کوئی ہمسر ہے هل تعلم لہ سمیہ، الغنی لا ظہیر لہ، العلی لا سمیع لہ، لا 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 لا، ہر طرف تو اللہ نے لا لا کے ساتھ کائنات کو زیر و زبر کر دیا ہے کہ جو ہے اللہ ہے، اللہ کے سوا ہر شے لا ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ میرے بھائیو، پاناما میں رہو، مکہ میں رہو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ جس نے پیدا کیا، جو موت دیتا ہے۔ موت کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، یحیی و یمیت، میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں۔ کیسے موت دیتا ہے؟ یہ تو اللہ نے بتا دیا ایک اجمالی طریقے پر، مختصر بتائے، یحیی و یمیت، میں موت دیتا ہوں، میں زندگی دیتا ہوں۔ کیسے دیتا ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ موت کیسے آتی ہے؟ تو کہ میں تمہارے جسم میں سے روح کو نکال لیتا ہوں، موت آ جاتی ہے۔
जिस्म से रूह को निकालने वाला अल्लाह है। फलौला इज़ा बलगतुल हुल्क़ूम व अंतुम हिनइज़िन तंज़ुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिक़ीन। रोजाना तुम देखते हो मैं रूह को हलक में लाता हूं, जिस्म बेजान करता हूं, डॉक्टरों की टीम ऊपर सर तोड़ के लगी हुई है और उसको बचाने की सारी कोशिश हो रही है, और मेरा अमर आ चुका है रूह निकालो, तो मैं निकाल रहा हूं, तुम लौटा के दिखाओ। मारने वाला अल्लाह है। मौत के बाद फिर क्या होगा? मौत के बाद क्या होगा? ये जवाब भी अल्लाह ने दिया है। मौत के बाद क्या होगा? एक बहुत बड़ा तबका कहता कुछ भी नहीं होगा, मर गए, मिट्टी हो गए। अइन्ना लमरदूदून फिल हाफिरा अइज़ा कुन्ना इज़ामन नखिरा। जो कभी कोई कब्र से निकल के आया कि पानामा में कब्र फटी और आदमी निकल के बाहर आ गया? कौन आया है? आज तक कोई नहीं आया। हम भी मर के वापस नहीं आएंगे। जब हड्डियां भी चूरा चूरा हो गई, बिल्कुल सुरमा हो गई, अब इसे कौन जिंदा करेगा? आस बिन वाइल आया हमारे नबी के पास और उसके हाथ में पुरानी हड्डी बिल्कुल नरम हो गई, तो उसने आपके सामने हड्डी को ऐसे मसला, ऐसे तो वो बिल्कुल सुरमा बन गई। उसको फूंक मारी तो हवा में उड़ गई। तो वो कहने लगा, ए मोहम्मद, तेरा रब इसे जिंदा करेगा? तेरा रब इसे जिंदा करेगा? तो अल्लाह ताला ने फौरन जिब्रील उतारा, कहा इसका वक्त को बता। अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुत्फतिन फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। देखो इसको जिसको मैंने गंदे पानी से बनाया, आज मुझसे झगड़ा कर रहा है। वदरब लना मसलन व नसिया खल्क़ह क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम। और मुझसे दलीलें मांगता है और मुझे मिसालें देता है और मुझे कहता है इस पुरानी हड्डी को कौन जिंदा करेगा जो सुरमा बन गई। कुल युह्यिहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा। बताओ मेरे हबीब के इससे वो जिंदा करेगा जिसने इसे बनाया और पैदा किया था। वहुव बिकुल्लि खल्क़िन अलीम। हर मखलूक पर उसकी नजर है। अंधेरा उजाला बराबर है, ऊपर नीचे बराबर है, जमीन का अंदर जमीन का ऊपर बराबर है, समंदर के ऊपर समंदर के नीचे बराबर है। 800 मीटर के बाद सूरज की रोशनी समंदर के अंदर सफर नहीं कर सकती। 800 मीटर के बाद नीचे अंधेरा है, काली रात है, ऊपर 12 बजे का सूरज है और आसमान साफ है और चमकती धूप है, और समंदर में 800 मीटर के बाद अंधेरा है और उसमें खरब हा खरब मिलियन ट्रिलियन अल्लाह मछलियों को पैदा भी करता है, जिंदगी भी देता है, रिस्क भी देता है, मौत भी देता है, ग़िज़ा भी पहुंचाता है। किसी एक से एक लम्हे के लिए मेरा रब गाफिल नहीं है। ला याज़ुब अन रब्बिका मिन मिस्क़ाल ज़र्रा। एक जर्रे से एक जर्रा भी तेरे रब की नजर से छुप नहीं सकता। ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ। जिधर जाते हो चले जाओ, अल्लाह खींच के वापस लाएगा, अपने सामने खड़ा करेगा। तो मौत के बाद क्या है? मैं मुख्तसर हर चीज का जवाब कुरान से दे रहा हूं। मौत के बाद क्या है? तो मेरा रब कहता है यौम नुसय्यिरुल जिबाल। मेरा रब कहता है पहले एक है तारिक जमील की मौत और एक है कुल कायनात की मौत। अभी मारता हूं, कफन बाजार में मौजूद नहीं है। क्या कब्र के कीड़े खत्म हो गए? कब्र की अंधेरी रात पे सूरज चढ़ाया है, मुनकर नकीर कमजोर हो गए हैं, जन्नत आग लग गई है, जहन्नम बुझ गई है। कब तक? कब तक? वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। क्या वो दिन नहीं आएगा? फ़इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुबरा। नहीं आएगा हंगामा? फ़इज़ा जाअतिस साख़ा। वो चीख नहीं सुनोगे? फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर नफ़क़तुन वाहिदा। वो आवाज नहीं आएगी जो फाड़ देगी पहाड़ों का जिगर, चीर देगी जमीन का सीना, ज़ेरो ज़बर कर देगी आसमान की वसातों को, बेनूर कर देगी चांद सूरज सितारों सैयारों को। है ओ मेरे भाइयों, कुत्ता
ایک وقت تمہارے گھر کھاتا ہے، زندگی بھر تمہارے دروازے پہ گزار دیتا ہے۔ اتنے نیچے ہم نہ جائیں کہ کتے کی وفا ہم سے آگے چلی جائے، اتنے نیچے نہ جاؤ کہ قیامت کے دن کتے ہمیں پڑ جائیں، ظالموں ہم تو ناپاک تم سے وفا کر۔ تم نے کون سا کلمہ پڑھا تھا؟ چند سکوں پہ تم بکے، ایک بنگلے ایک کوٹھی پر تم بکے، تمہارے گھر میں ہم نے تمہاری روکھی کھا کر پہرا دیا، زندگی تمہارے در پہ گزار دی، تمہیں ہمیں سے سبق نہ ملا۔ ایک چھوٹا سا کتے کا بچہ کہیں ہمارے گھر آ گیا، ہماری ماں زندہ تھی، باپ فوت ہو گئے تھے، ہم دونوں بھائی غیر حاضر، میری ماں نے نوکروں سے کہہ دیا اس کو روٹی ڈال دیا کرو، وہ اسی گھر کا ہی ہو کے رہ گیا، کبھی آنا جانا ہوتا تو نظر آتا۔ ہماری ماں مر گئی، اسے تو نہیں پتا چلا کہ مجھے کھانا کھلانے والی مر گئی۔ وہ کتا اسی گھر میں بھوکا پیاسا مر گیا، گھر نہیں چھوڑا، اس کی لاش گھر سے نکلی اور پیغام دے گی طارق جمیل کو کہ نمک کے ساتھ یوں وفا کی جاتی۔ اللہ سے بڑھ کے کون ہے محسن؟ اللہ کے نبی سے بڑھ کے کون ہے محسن؟ دو ہی تو ہستیاں تھی جن سے وفا کرنی تھی، ایک اللہ ایک اس کا رسول۔ جاؤ یونیورسٹیوں میں دیکھو جوان کیا کر رہے ہیں، کو ایجوکیشن نے کیا قیامت کھا دی ہے، حیا کے جنازے کب کے اٹھ گئے، غیرت کا دامن تار تار، حیا کسی کونے میں آنسو بہاتا پھر رہا ہے۔ صرف زندہ باد مردہ باد سے اللہ کی مدد اترتی تو کب کی اتر چکی ہوتی، جلسے جلوسوں سے اللہ ساتھ ہوتا تو کب کا ہو چکا ہوتا۔ زندگیاں بدلنی پڑیں گی، زندگیاں بدلنی پڑیں گی۔ اتنی وفا، کتے جتنی وفا پہ آنا ہوگا، چلو انسانوں جیسی نہ صحیح، جانور جیسی کر لو، جانور جیسی، تو یہ دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ اللہ اقبال کی خبر ٹھنڈی کرے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام کھڑے ہیں پھولوں کے ہار لے کر، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں پھولوں کے ہار لے کر، ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ نبی کہہ رہے تھے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، نبی آ گئے، بھائی آ گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تھے کہنے کہ میرا بیٹا آ گیا، بیٹا میرا بیٹا آ گیا۔ سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی اٹک گئے، یا رسول اللہ آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، آگے ویزا کوئی نہیں، آج کی زبان میں آگے ویزا کوئی نہیں، بغیر ویزے کے گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ پھر میرا اللہ تھا اور اس کا حبیب تھا، سورا عالم۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام جیسی عمر تو دیتا، اگر آپ کی عمر نوح علیہ السلام جتنی ہوتی تو آج ہم بھی صحابی ہوتے، جو 1450 سال عمر پائی انہوں نے۔ اور سلیمان علیہ السلام جیسا تخت دیتا، ذوالقرنین جیسے لشکر دیتا، کائنات کے سب سے بڑے نبی اور سب سے بڑے فقیر، سب سے بڑے نبی، سب سے بڑے فقیر، تو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کا نظام کیا بنایا؟ 1,24,000 صحابہ کھڑے کیے اور ان کو حج کے میدان میں عرفات میں جمع کیا، اور 1,24,000 نبیوں نے جو کام کیا تھا دعوت دینا، وہ اپنی امت کو منتقل کیا۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، 10 تاریخ کو، پھر 11 فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہو گیا۔ اس امت کو دعوت کا کام ملا، اس امت کو دعوت کی محنت ملی، اور دین کی حفاظت ملی، اور دین کو
جان مال سے زیادہ عزیز کرنا ملا، اور ان صحابہ نے نبیوں کی طرح دین کو پانی دے کر دکھایا، اور آج دین ہمارے پاس پہنچا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے 1,24,000 نفوس کی خوبصورت زندگی ہے، اور ان کا عالم ہے، کیا اللہ ان کی تعریف کرتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ یہ جو میرے نبی ہیں، یہ میرے رسول ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں نا، یہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار، کفر پہ بڑے شدید، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان، تراہم رکعا سجدا، کہ کبھی میں ان کو دیکھتا ہوں رکوع میں، کبھی ان کو دیکھتا ہوں سجدے میں، تو بھی دیکھ یہ رکوع میں، یہ سجدے میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ صرف میری رضا کے لیے، میری رضا کے لیے، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی میرے پیغام کو لے کر پھرے۔ ہائے ہائے ہائے، پھر مجھے اقبال یاد آ گیا، دی اذان کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ یہ صحابہ اس کی تعبیر بنے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر۔ غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ یہ اس پاکیزہ جماعت نے میرے نبی کے پیغام کو اٹھایا اور دنیا کے آباد کناروں تک پہنچایا۔ میں مراکش گیا پچھلے سال، وہاں ایک شہر ہے آصفی اصفا کا بگڑا ہوا، ہائے افسوس۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تونس میں داخل ہوئے، اور چلتے 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 مراکش، اور مراکش کے آگے بحر اوقیانوس دیکھا تو بے قرار ہو کے گھوڑا ڈال دیا۔ جب سمندر کی موجوں نے گھوڑے کو روکا تو آسمان کی طرف تلوار اٹھا کر گئے، میرے رب ہائے افسوس، میرے پاس اسباب نہیں اس سمندر کو پار کرنے کے، اگر میرے پاس اسباب ہوتے اور مجھے پتا ہوتا کہ اس پار بھی کوئی رہتا ہے تو میں تیرا پیغام اس پار بھی پہنچاتا۔ الجزائر میں سوئے ابو رویفہ انصاری لیبیا میں، ابو زمع بلبی تیونس میں، ابو لبابہ انصاری تیونس میں، ابو زمع حدیبیہ میں اللہ کے نبی کے حجام تھے، آپ کا اسرا، آپ کے سر پہ اسرا پھیرا ابو زمع، ان کی قبر کے ساتھ اللہ کے نبی کے بال بھی جو ان کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے وہ بال بھی وہیں دفن ہیں۔ میں کیروان گیا ابھی جنوری میں تو وہاں زیارت کی قبر کی، ایک جماعت اٹھی نبیوں کی طرح جنہوں نے اللہ کے پیغام کو دنیا کے آخری کنارے تک پہنچایا اور دنیا میں جنتی ہونے کا ٹائٹل لیا۔ آپ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، آپ کے دائیں طرف ابوبکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، لوگ سامنے بیٹھے تھے، تو آپ نے ان کے یوں ہاتھ پکڑ لیے، تو دیکھو ہکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں ایسے اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابوبکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا، ہم ایسے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا میرا ایک امتی ہے، جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کہیں گے مرحباً مرحبا، اجی حضرت آپ ادھر سے گزرے، جی نہیں آپ یہاں سے گزرے، حضرت آپ یہاں سے گزرے، بھائی آپ ادھر سے آ جاؤ، بھائی ادھر سے، بھائی ادھر سے، 8 دروازے پکار رہے ہیں۔ سلمان فارسی ایسے ہو کر کھڑے ہو، یا رسول اللہ کون ہے یہ؟ آپ نے کہا یہ ابو بکر بن ابی قحافہ، یہ ہے ابو بکر بن ابی قحافہ جس کو جنت کا ہر دروازہ کہے گا ادھر 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 ادھر۔ پھر ہم نے کہا عمر رات ایک محل دیکھا بڑا زبردست، جنت میں ایک اینٹ جو یاقوت کی، ایک زمرد کی، ایک موتی کی۔ میں نے کہا کس کا ہے؟ مجھے کہا کہ ایک قریشی کا ہے، تو مجھے خیال ہے میرا ہوگا، اتنا عالی شان۔ تو میں آگے بڑھا تو فرشتے نے کہا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر آپ نے عثمان کو دیکھا، عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، میرا رفیق تو ہوگا۔
پھر علی پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ہاتھ پکڑا اور یوں قریب کر کے اپنے سینے کے ساتھ کر لیا، کہا علی راضی ہے؟ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، راضی ہو؟ بہت ساری پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے تو بس یا رسول اللہ مجھے اور کیا چاہیے؟ اگر میرا گھر آپ کے گھر کے سامنے ہے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ ہو گیا، راضی ہو گیا۔ طلحہ، زبیر، ہر نبی کے جنت میں ایک خادم، ہر نبی کا ایک خادم، میرے دو خادم، ایک طلحہ ایک زبیر۔ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ 10 آدمیوں کو آپ نے ایک سانس میں بشارت دی کہ یہ 10 جنتی 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 جنتی، جن کو 10 مبشرہ کہا جاتا ہے، 10 مبشرہ۔ بدر والے یہ کون ہیں؟ میرے نبی نے کہا، اللہ کہہ رہا بدر والو جو مرضی کرو میں نے معاف کر دیا۔ حدیبیہ یہ کون ہیں؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں حدیبیہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا۔ باقی سارے صحابہ، کلن وعد اللہ الحسنى، میرا وعدہ ہے میرے محبوب تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جا سکتا، سب جنتی، سب جنتی۔ ایک جماعت تیار ہوئی، انہوں نے سینے سے لگا اور اللہ کے پیغام کو، ہائے ہائے ہائے، جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو عرب مرتد ہو گئے، صرف مکہ، طائف، مدینہ 3 اسلام پہ باقی رہے، باقی سب نے اسلام چھوڑ دیا اور کانپ کے رہ گیا مدینہ۔ 1400 سال میں 2 آدمیوں کے بارے میں ایک بول کہا گیا جو میں سنانے لگا ہوں۔ 1400 سال میں صرف 2 آدمی، لولا ابو بکر لما عبد اللہ، اگر ابو بکر نہ ہوتے تو دین مٹ جاتا، اللہ کا کوئی ماننے والا نہ رہتا۔ پھر کوئی 200 سال کے بعد، لولا احمد لما عبد اللہ، اگر احمد بن حنبل نہ ہوتے تو اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ باقی رہتا۔ یہ 2 آدمیوں کے بارے میں تاریخ بولی ہے، سب کے فضائل ہیں، پر یہ لفظ 2 آدمیوں کو ملا ہے، ایک صدیق کو، ایک امام احمد بن حنبل کو۔ اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے، ابھی موقع نہیں اس کے بیان کرنے کا، پوری تاریخ ہے۔ سارا عرب مرتد ہو گیا تو مدینہ ہل کے رہ، کانپ کے رہ گیا۔ ایک صدیق کا دم تھا، اس نے مدینے کو بھی سنبھالا، ایمان والوں کو بھی سنبھالا، اور مرتدین کے سامنے بھی سیسا پلائی دیوار بن گئے، آخری چٹان بن گئے، اور ہر کفر کی آندھی کا رخ پھیر دیا، ہر ارتداد کے حملوں کا منہ موڑ کر انہیں ہوا منبثہ کر دیا۔ ایک دفعہ نکلے، پھر دوبارہ نکلے، تیسری دفعہ نکلنے لگے تو حضرت علی نے گھوڑے کی لگام پکڑ، کشم سیفک بلا تفجعنا بنفسک۔ تو بکر، میں تمہیں اللہ کے نبی کا قول یاد دلاتا ہوں جو احد کی جنگ میں انہوں نے تمہیں کہا تھا، وہی آج میں تمہیں کہتا ہوں، اپنی تلوار نیچے کر لے، اپنی موت سے ہمیں تکلیف میں نہ پہنچا، تو مر گیا تو اسلام کا سنبھالنے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو ابوبکر صدیق نے گھوڑے کی لگام چھڑائی، کہا علی میرے بارے میں مجھے کوئی نصیحت نہ کی، میں اپنے ہوتے ہوئے دین میں کمی برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر نکل گئے، یہاں تک کہ ارتداد 1 سال ایسے گھومی ہے جنگ کی چکی، ایک پل چین نہیں تھا، لیکن 1 سال میں سارے ارتداد کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اور پھر 1 سال کے بعد شام کی طرف، عراق کی طرف بھیجا ہے صحابہ کو، اللہ کا پیغام دے کر کے جاؤ اقوام عالم کو اللہ کا پیغام۔ یہ فاتح بن کے نہیں نکلے تھے، ملک فتح کرنے نہیں نکلے تھے، یہ اللہ کا پیغام لے کر نکلے تھے۔ اللہ اللہ ہے، مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں، مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں، مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں، مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں۔ آپ نے فرمایا جب
میں جنت میں جاؤں گا تو بلال میری سواری کی لگام پکڑ کے میرے ساتھ جائے گا، اور پھر جنت کے 8 دروازے کھلیں گے میرے ایک امتی کے لیے، اور ہر دروازہ کہے گا ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے۔ سلمان فارسی گھٹنوں کے بل ہو گئے، یا رسول اللہ کون ہے جسے جنت کے 8 دروازے پکاریں گے؟ آپ نے کہا یہ ابو بکر بن ابی قحافہ، یہ ابو بکر ہے جس کو جنت کے 8 در پکاریں گے، ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے۔ تو میرے بھائیوں موت کے بعد ایک زندگی ہے، اس زندگی کی خبریں میرا نبی سچی دے کر گیا ہے، حقیقی دے کر گیا ہے۔ جو اللہ کو راضی کرے گا وہ کامیاب، جو اللہ کو ناراض کرے گا وہ ناکام۔ میری آپ کی ساری دنیا کے انسانوں کی زندگی کی منزل وہ اللہ ہے، مقصود وہ اللہ ہے، معبود وہ اللہ ہے، مسعود وہ اللہ ہے۔ جس کو راضی کرنا ہے وہ اللہ ہے، جسے منانا ہے وہ اللہ ہے، جس کی نظر کو دیکھ کے چلنا ہے وہ اللہ ہے، جس کے آگے جھکنا ہے وہ اللہ ہے، جس کے آگے ہاتھ اٹھا کر مانگنا ہے وہ اللہ ہے، جس کے آگے آہوزاریاں کرنی ہیں وہ اللہ ہے، جس کے آگے تڑپنا ہے وہ اللہ ہے، جس سے اپنا فقر دکھانا ہے وہ اللہ ہے، جسے ضرورتیں بتانی ہیں وہ اللہ ہے، جس سے مرادیں مانگنی ہیں وہ اللہ ہے، جس سے عزت مانگنی ہے وہ اللہ ہے، جس سے رزق مانگنا ہے وہ اللہ ہے، جس سے شفا مانگنی ہے وہ اللہ ہے، جس سے بلندیاں مانگنی ہے وہ اللہ ہے، جس سے دنیا اور آخرت مانگنی ہے وہ اللہ ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول کا بتایا ہوا اور اللہ کا بتایا ہوا ایک حکم ہماری طرف متوجہ ہے، اور وہ الصوم ہے، اور وہ روزہ ہے۔ میرے اللہ کو نہ ہمارے سجدوں کی پرواہ، نہ ہمارے بھوک اور پیاس کی پرواہ، پر اس کائنات کا قانون ہے، کسی چیز کو پانے کے لیے جان مال کو کھپانا پڑتا ہے، کسی چیز کو پانے کے لیے بھوکا بھی رہنا پڑتا ہے، پیاسا بھی رہنا پڑتا ہے، تھکنا بھی پڑتا ہے۔ تو یہی اس کائنات کا قانون ہے۔ اللہ کی طلب میں اللہ کو پانے کے لیے جان بھی اللہ نے مانگی، مال بھی مانگا ہے، اور اپنے جذبات کو بھی مانگا ہے، احساسات کو بھی مانگا ہے، کہ قانون فطرت اور قانون کائنات یہی ہے۔ تو اس وقت اللہ کا ایک حکم ہماری طرف متوجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ متوجہ کیا، اور پھر ہمیں تسلی دینے کے لیے کہا کہ بے شک تمہیں بھوک پیاس لگے گی، لیکن یہ تم سے پہلوں پر بھی ایسے میں نے فرض کیا تھا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تم سے پہلوں پر بھی فرض تھا، تمہارے اوپر بھی فرض ہے۔ ان کا روزہ تم سے زیادہ سخت تھا، تمہارا روزہ میں نے ہلکا کر دیا ہے، تم سحری بھی کھا سکتے ہو، افطاری بھی کرو اور سحری بھی کرو۔ تم سے پہلے جو امت تھی وہ صرف افطاری کرتے تھے، پھر افطاری کرتے تھے، 24 گھنٹے کے بعد کھانا ہوتا تھا، اور اس کے بعد رات کو نہ وہ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، نہ بیوی کے قریب جا سکتے تھے، اور ان کے روزے کا وقت شروع ہوتا تھا، کھانا کھایا آنکھ لگ گئی، بس اب وقت چاہے 1 منٹ کی بھی آنکھ لگ گئی تو اگلا وقت شروع ہو گیا۔ اگر وہ سوئے نہیں تو وقت ہے، جو ہی سوئے تو اگلا وقت شروع ہو گیا، اب اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ ہمارے اوپر بھی روزہ ایسے ہی فرض ہوا، اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے کا فرض کیا روزہ۔ ایک صحابی ہیں قیس بن سریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اونٹ چرانے والے تھے، یہ چرا کے شام کو واپس آئے، بیوی سے کہنے لگے کچھ افطاری کا سامان ہے؟ کا کچھ بھی نہیں، فاقہ ہے۔ کہنے لگے اوہو، وہ کہنے لگے اچھا تو فکر نہ کر، میں تیرے روزے کا انتظام کرتی ہوں، اور وہ کہیں کسی سے کچھ مل جائے۔ انہوں نے سر رکھا چارپائی پر، اونٹ چرا کے تھکے ہوئے آئے، آنکھ لگ گئی، بیوی کو آنے میں دیر ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، جب وہ آئیں تو سوئے ہوئے، تو ان کا ہلکتا یا قیس، ارے قیس مارا گیا تو؟ ان کی آنکھ کھلی، کہا کیا ہوا؟ کہا اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ کہا کیسے؟ کہا اب تو تو کھا نہیں سکتا، تجھ تیری آنکھ لگ گئی، تو اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ تو وہ سیدھے آئے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ میں تو مر گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں غریب آدمی، اونٹ چرانے والا، چرا کے آیا، میری آنکھ، گھر میں کچھ نہیں تھا، میری بیوی گئی کہیں سے افطاری کا کوئی سامان لینے، اس کو آنے میں دیر ہو گئی، سورج چھپ گیا، میری آنکھ اس کے بعد کھلی، اب اگلا روزہ شروع ہو گیا، میں تو نہیں پورا کر سکتا۔ اے ہائے، دعائیں دو کملی والے کو، جس کی تو فعل کیا کیا سہولتیں اللہ نے تمہیں دے دی، دعائیں دو سبز گنبد والے کو، اگر اس کی دعائیں نہ ہوتی تو اللہ کی قسم
آج کے مسلمان بھی بندر اور خنزیر بنتے جیسے پہلے مسلمان بندر اور خنزیر بنے تھے۔ اس کے آنسوؤں نے میرے رب کے عذابوں کو روک دیا، اس کی دعاؤں نے، اس کی آہوں نے، اس کی تڑپ نے، اس کے رات کے آہوزاریاں اور اس کے رات کے ساری رات کے جو ہائے ہائے میں الفاظ کہاں سے لاؤں، میں ان تعبیرات کہاں سے لاؤں کہ کیا کچھ کر گیا وہ امت کے لیے۔ ابھی اس کا مقدمہ چل رہا ہے اور اس کی فریاد ہے میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، گنجائش ہے کہ اچھا اے میرے حبیب تیری تو فعل کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، اچھا تیری امت کو چھٹی، ساری رات کھاؤ، ہاں جب ادھر صبح کی سفیدی نظر آئے تو پھر کھانا بند کر دو، ساری رات اجازت۔ ایک اور واقعہ ہو گیا، ایک شخص آ گئے، یا رسول اللہ میں مر گیا۔ کیا ہوا؟ کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا۔ اچھا غلام آزاد کر، کہنے کا غلام کہاں سے آزاد کروں، میں تو غریب آدمی۔ کہا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ کہا کہاں سے کھلاؤں میں، آپ غریب۔ تو پھر آپ نے کہا پھر 60 روزے رکھ۔ وہ کہنے کا ایک روزے ہے چنچاڑ ہے، 60 روزے کی کرسا۔ کہ ایک روزے میں تو یہ کر دکھایا، 60 روزوں میں کیا کروں گا؟ تو آپ بھی ہنسنے لگے۔ اچھا تو بیٹھ، تیرا انتظام کرتا ہوں۔ وہ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر گزری، ایک انصاری صحابی آئے، ٹوکرا کھجور کا سر پہ۔ کہا یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، تقسیم فرما دیں۔ تو آپ نے کہا او بھائی کدھر ہو؟ کہا جی بیٹھا ہوں۔ کہا آجا یہ لے جا اور مدینے میں 60 گھروں پہ بانٹ دے۔ سبحان اللہ، کوئی بڑا ہی زوردار ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا فقیر کوئی نہیں، آپ مہربانی کرو میرا جرمانہ مجھے حلال کر دو، میں آپ ہی کھا لواں، میں اپنا جرمانہ آپ ہی کھا لواں۔ تو آپ اتنا ہنسے، سارے صحابہ ہنس کے، اور آپ اتنا ہنسے کہ آپ کے آخری داڑیں نظر آنے لگے۔ فضحک حتی بدت نواجذہ، یہ آخری دانت نظر آنے لگے۔ تو آپ نے بھی موج میں کہا چل تیرے لیے تو حلال کرتا ہوں اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ اس امت کے ساتھ اللہ کی نرمیاں اور اللہ کی مہربانیاں اور اللہ کی کرم نوازیاں ہیں، اس کملی والے کے طفیل۔ جب یہ قصہ ہوا تو پھر اللہ نے کہا اچھا بھائی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ چلو بھائی، روٹی بھی حلال، بیوی بھی حلال، پانی بھی حلال۔ اب رات کو ایسا ہے جیسے رمضان نہیں، لیکن برکات ساری موجود، رحمتیں ساری موجود اور مغفرت ساری موجود، عنایات ساری موجود، لیکن رات پوری چھٹی، کھاؤ پیو، بیویوں کے ساتھ پاس بیٹھو، بیویوں کے پاس جاؤ، تمہیں اجازت، ہاں جب ادھر سے سورج نکلے پھر ختم۔ ہاں اگر اعتکاف بیٹھنا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ہاں اعتکاف کی حالت میں مسجد کے پابند رہو، اس میں گھر مت جاؤ۔ صرف اب یہ پابندی صرف اعتکاف والے کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ اس کملی والے کے طفیل ہوا ہے، یہ اس کی دعاؤں کے صدقے ہوا ہے اور اس کے آنسوؤں کے صدقے ہوا ہے۔ شکر کرو کہ ہم محمد مصطفیٰ کی امت میں پیدا ہو گئے۔ اس مالک نے کرم کیا، سانو کڑے سرخاب دے پر لگے ہوئے ہیں، اس نے کرم کیا، اس نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا۔ آئے ہائے واہ یا رسول اللہ، کمال۔ من مقام محمود ممبر آ گیا، بچھ گیا، اللہ کا حکم ہوگا بیٹھو ممبر پر، تو اللہ کا نبی کہیں گے میں اوپر ہاتھ رکھوں گا۔ ممبر پیسے ہاتھ رکھ، مجھے یہ خطرہ لگے گا کہ اگر میں ممبر پر بیٹھا تو یہ کہیں مجھے لے کے جنت میں نہ چلا جائے اور میری امت اکیلی نہ رہ جائے، تو میں ممبر پہ نہیں بیٹھا، میں اس طرح سے ہاتھ رکھوں گا کہ اللہ تیری بھی من لئی ہے، اپنی امت نے نہیں چھڑنا۔ ہاں دعا دو، جو سب کچھ جانتا بھی تھا پھر بھی روتا چلا گیا۔ تمہارا کیا حال ہوگا جب تم یہ کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو گے، بھری پڑی ہیں حدیثیں۔ اور پھر کہا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ جہنم کی چیخ پر سارے نبی منہ کے بل گریں گے، اور آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کہے گا یا اللہ نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا۔ اور سنو 5 بڑے نبی ہیں، 5 جن میں 5ویں ہمارے نبی
اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام. ابراہیم کا قد سب سے نکلا ہوا ہے. وہ کہیں گے یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، تیری میری دوستی کا واسطہ آج میری جان بچا. اور عیسیٰ ابن مریم، یا اللہ میں آج اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا. اور تمہارا رسول کہے گا یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی. یا اللہ میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے. آج اس کی تو فعل ایک اور کرم ہو گیا. چلو بھائی چھٹی، ساری رات اجازت. ہاں سحری کے وقت سے روزہ شروع، افطاری پر مغرب پر ختم. جلدی افطار کرو، عجلوا بالافطار. سبحان اللہ. یا سورج اندر جائے فوراً کھاؤ. یہ میرے نبی کی شفقت ہے کہ تاکہ تمہاری بھوک کا وقت کم سے کم ہو، پیاس کا وقت کم سے کم ہو. سحری آخر میں کھاؤ. آخر ہمارے نبی سحری ایسی کھا رہے ہوتے تھے کہ آخری رقمہ منہ میں ہوتا تھا اور ادھر بلال اذان دینے جا رہا ہوتا تھا. کیا شفقت ہے، کیا شفقت ہے کہ بھوک کا وقفہ بھی کم سے کم رکھا. اور افضل ترین وقت سحری کا آخری ہے، آخری، کہ ادھر آخری گھونٹ منہ میں جا رہا ہو، ادھر اذان ہو رہی ہو. اور افضل ترین افطاری ہے ادھر سورج اپنی آخری کنارہ افق میں غائب کرے، ادھر کھجور منہ میں جائے، ادھر پانی منہ میں جائے، کہ میری امت پر بھوک اور پیاس کا وقت تھوڑے سے تھوڑا ہو، زیادہ نہ ہو. جو یہاں تمہاری بھوک نہ سہ سکے وہ آخرت میں کیسے سہے گا؟ تو جو ہمارے اتنا خیال کرے تو ہم پر بھی تو لازم ہے کہ ہم اس کا خیال کریں. ہم پر بھی تو لازم ہے کہ ہم اس کا خیال کریں. عجلوا بالافطار، افطاری جلدی کرو، افطاری جلدی کرو اور سحری میں تاخیر کرو. آئے ہائے رمضان کا مہینہ ہے، سحری کھائی جا رہی. کون کھا رہے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عرباض بن ساریہ اور علی بن ابی طالب، 3 آدمی اکٹھے سحری کھا رہے ہیں. بکرے کی سری پکی ہوئی ہے، بکرے کی سری. تو بلال آتے ہیں، یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں اذان دینے، سحری کا وقت ختم ہو گیا. یعنی سپیکر والے سر کھا جاندے ہر 5 منٹ بعد. روزے دارو، اللہ نبی کے پیارو، جنت کے حقدارو، جنت کا ٹھیکہ ہونا ہی دے چڑھیا ہے. خالی روزے آئے نہیں تو جنت کے حقدار پہلے بنے بیٹھے. سارا محلہ انہیں سر تے چایا ہوندا ہے. اور بھائی ایک دفعہ بتا دو کافی ہے، کیوں شروع ہوندے جو نہ کسی نو کھاون دیندے نہ پیمن دیندے. تو وہ یا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں. آپ نے کچھ نہیں کہا، کھاتے رہے. تو بلال نکلے، کوٹھے پہ چڑھے، اذان دینے کے لیے چڑھنے لگے. پھر خیال آیا میں دیکھ لوں کہ آپ نے چھوڑ دیا کہ نہیں چھوڑا. پھر واپس آئے، آگے دیکھا تو آپ کھا رہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کی قسم صبح ہو گئی ہے. آپ نے ایک دم ایسے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا کہ تیرا بھلا ہو جائے. ارے ابھی صبح نہیں ہوئی تھی. آپ وہ تو اندر بیٹھے بتا رہے ہیں، ارے ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، تیری قسم جھوٹی نہ پڑ جائے، اس لیے اللہ نے صبح کو تیری قسم کی وجہ سے پہلے آج نکال دیا ہے، تیری قسم کو جھوٹ سے بچانے کے لیے. جو ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، تیری قسم کو سچا کرنے کے لیے نے اسے پہلے کھینچ دیا. اور حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ کھاتا تو جب تک اللہ کے نبی کھا رہے تھے سحری ہونی نہیں تھی، ویسے ہی سحری نہیں ہونی تھی. یہ رمضان کا ایک قصہ آپ کو سنا رہا ہوں. مدینے میں ایسے رمضان آتا تھا، سحری ہو رہی، افطاری ہو رہی ہے اور اللہ کی رحمتوں کے در کھلے تاکہ میرے نبی تیری امت کے لیے 5 چیزوں کا صلہ. وہ کیا ہے؟ یہ پہلے روزہ داروں کی تکلیف زیادہ، پر تیری امت کے روزے داروں کی تکلیف کم، اجر زیادہ. 5 باتیں تیری طفیل عطیہ کسی کو نہیں دی، تجھے دے رہا ہوں، تیرے چہرے کے طفیل. کیا ہیں وہ؟ کیا ہیں کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ تعالی خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. ان کے معدے کے خالی ہونے سے جو اندر سے بدبودار ہوا نکلے گی وہ مجھے مشک سے زیادہ پسندیدہ ہوگی، وہ مجھے مشک سے زیادہ پسندیدہ ہوگی. اور کیا ہے کہ سارے شیطان بند کر کے پانیوں میں ڈال دوں گا، سب شیطانوں کو قید کر دوں گا تاکہ تیری امت کے روزے داروں کا روزہ خراب نہ ہو. اس لیے آپ دیکھتے ہو نا ایک دم نمازی بڑھتے ہیں، ایک دم بڑھتے ہیں، پھر گھٹتے ہیں. تو شیطان کوئی نہیں، اب یہ نفس ہے
جو پرانا پاپی ہے اور عادی ہو چکا ہے نافرمانی کا، تو وہ چند دن میں پھر واپس اس کو کھینچ لیتا ہے. لیکن بہت سے لوگ ہیں، بہت سے نہیں لاکھوں لوگ ہیں جو پورا رمضان فجر تہجد 5 نمازیں تراویح پوری، جو عید کا چاند نظر آئے بالکل چھٹی، جی میں پٹا لکھوا لیا کہ بس 11 مہینے چھٹی تھے 1 مہینہ ڈیوٹی. یہ شیطان بند ہوتا ہے. اور کیا ہوا؟ شیطان بند، تیرے تو فعل. اور کیا؟ ایک اور چیز بند. وہ کیا؟ جہنم کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھول دو. جنت کھل گئی، دوزخ بند ہو گئی. اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ ساری کائنات کو حکم دیتا ہوں، مچھلیوں کو بھی کہتا ہوں روزے داروں کے لیے دعا مغفرت کرو، روزے داروں کے لیے دعائیں مغفرت کرو. ہواؤں سے، پانیوں سے، مچھروں سے، مکھیوں سے، پتنگوں سے، پروانوں سے، سانپ سے، بچھو سے، گیدڑ سے، شیر سے، ہاتھی سے، چوہے سے، بلی سے، بکری سے، بھیڑ سے، گائے سے، بھینس سے، باز سے، شاباز سے، عقاب سے، الو سے، طوطے سے، مینا سے، پرندے سے، فاختہ سے، کائنات کے ذرے ذرے سے کہتا ہوں چلو میرے حبیب کے روزے، امت کے روزے داروں کے لیے دعائیں مغفرت کرو. اور یہ تو بڑی چھوٹی شے ہیں. عرش کے فرشتوں کو کہہ دیتا ہوں اپنی تسمیاں چھوڑ دو اور میرے روزے، میری امت، میرے محبوب کی امت کے روزے داروں کی دعا پہ بس آمین آمین. کیونکہ 24 گھنٹے میں روزے کا وقت الگ الگ اور ہر وقت کوئی نہ کوئی جو دعا مانگ رہا ہے، تو پورا رمضان عرش کے فرشتوں کی تسبیح، نہ سبحان اللہ، نہ الحمدللہ، نہ لا الہ الا اللہ، نہ اللہ اکبر. عرش کے فرشتوں کی تسبیح آمین 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 آمین. 30 دن آمین آمین سبحان اللہ. کیا امت، کیا رسول، کیا شریعت، کیا عمل ملا کہ عرش کے فرشتوں کو کہا جا رہا ہے کہو آمین، کہو آمین، کہو آمین، کہو آمین. ٹوٹ کے مانگو، تڑپ کے مانگو. رمضان کی دعائیں سیدھی عرش کو جا رہی ہیں. اور کیا کرتا ہوں؟ آخری رات سب کی بخشش، آخری رات سب کی مغفرت، آخری رات سب کی بخشش. روزانہ ہر رات جہنم سے 10 لاکھ آدمیوں کو نکالا جاتا ہے اور آخری رات پورے رمضان کی مقدار کے برابر نکالا جاتا ہے. اور میرا اللہ اعلان کرتا ہے ہاں بھائی فرشتو، جو مزدور کام پورا کرے اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ کہا جی مزدوری دی جائے. کہا اچھا پھر میرے بندوں نے مزدوری پوری کر دی ہے. رات کو تراویح پڑھی، دن میں روزہ رکھا، میں نے ان کے سارے معاف کر دیے اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. اور ایک رات عطا فرما دی شب قدر، جو 80 سال کی عبادت سے بڑھ کر وہ رات ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں کی بندگی سے بڑھ کے ہے. اور اس میں سب کی بخشش کا اعلان. 4 آدمی کی بخشش نہیں ہوگی. 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوگی. 4 آدمی نہیں بخشے جائیں گے. میں بار بار دوہرا رہا ہوں تاکہ اونگنے والا بھی سنے میں کیا کہہ رہا ہوں. ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، شراب پینے والا، شراب پینے والا، شراب پینے والا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، دل میں بغض چھپانے والا، دل میں کینہ چھپانے والا، دل میں بغض چھپانے والا. اللہ تعالیٰ کہے گا ان کا معاملہ، ان کی فائل پیچھے کر دو، ان کی فائل پرے کر دو. جب تک یہ نہیں توبہ کرتے ان کی بخشش کوئی نہیں. توبہ کر لیں ان کو بھی معاف، ان کو بھی معاف، ان کو بھی معاف. حضرت علی کا فرمان، ایک فرض روزہ چھوڑ دیا، ایک فرض روزہ جان کے چھوڑ دیا. عذر سے چھوڑے اس کا مسئلہ اور ہے، جان کے چھوڑ دیا. پھر اب اس روزے کی کمی پورا کرنے کے لیے روزے رکھنے شروع کیے. کتنے شروع کیے؟ جس دن پیدا ہوا اس دن سے لے کر جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی یہ نفل روزے رکھتا گیا. روزے کے ساتھ مر گیا تو ایک فرض روزے کی کمی پوری نہیں ہو سکتی. جان بوجھ کے بیماری سے چھوڑ دے، اللہ نے اجازت دی ہے. اب ایک روزہ بھی رکھے گا تو اس کے برابر ہو جائے گا. سفر میں چھوڑ دے تو اللہ نے اجازت دی ہے. ایک روزہ بھی اس کی قضا میں رکھے گا تو اس کے برابر ہو جائے گا. جان کے چھوڑ دیا، غفلت میں چھوڑ دیا، پھر اس کی قضا دینا شروع کی. اب فرض ادا ہو گیا، قانون پورا ہو گیا. جو نقصان ہے یہ نقصان اتنا بڑا ہے کہ قیامت تک کی زندگی لے کر آؤ تو تم اس نقصان کو پورا نہیں کر سکتے.
اچھا فرض روزہ تو فرض ہے، اس کا اجر تو میں بتاتا ہوں میرے نبی نے کیا کہا۔ میرے نبی نے نفل بتایا، کہا ہاں بھائی سنو، من صام یوما تطوعا، جس شخص نے نفلی روزہ رکھا، ثم اعطی ملء الارض ذهبا، پھر اس کو ساری زمین 7 بر اعظم سونے سے بھر کے دے دیے گئے، سونے سے بھر کر کہ جناب آپ کے نفل روزے کا بدلہ ہے، تو میرے نبی نے کہا یہ 7 بر اعظم کا بھرا ہوا سونے کا جہان اس نفلی روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا۔ تو فرض روزے کا بدلہ کہاں سے آئے گا؟ فرض روزے کا بدلہ کہاں سے آئے گا؟ دن کے روزوں کے بدلے اللہ معاف کر رہا ہے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رات کو قیام کیا، قیام سے مراد یہاں تراویح کی نماز ہے، تو اس کے بھی پچھلے سارے معاف، جن کا روزہ رات کی تراویح۔ رمضان کو رمضان کہتے ہیں، اللہ نے 11 مہینوں کے نام عربوں سے رکھوائے، رمضان کے مہینے کا نام خود رکھا، شہر رمضان، قرآن میں آیا الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے قرآن کی تلاوت کی تھی کائنات کے بھی بننے سے پہلے، تو اس وقت بھی شہر رمضان کا لفظ موجود تھا۔ رمضان کے مہینے کو، روزے کے مہینے کو رمضان کا نام دینے میں ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ وہ کیا خوشخبری ہے؟ رمضان کا مطلب ہے جل جانا، رمضان، رمضا، جلنا۔ جلنے کا مطلب یہاں کیا ہے کہ جس دن پہلا روزہ رکھتا ہے روزے دار، پھر وہ بھوک اور پیاس کی تپش میں جلتا ہے تو یہ اندر ایک بھٹی بن جاتی، بھٹی، تو اللہ اس کے پورے سال کے گناہ اس میں ڈالتا ہے، وہ جلتے ہیں، پھر ڈالتا ہے وہ جلتے ہیں، پھر ڈالتا ہے وہ جلتے ہیں۔ 30 دن یہ بھٹی جلتی رہتی ہے اور اس میں اللہ اس کے گناہ ڈالتا رہتا ہے، جلاتا رہتا ہے۔ جب 29واں روزہ ہو یا 30واں روزہ ہو تو اللہ اس کے پورے سال کے گناہوں کو جلا کر، صاف کر کے ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا، ٹھیک ہے جی، رمضان، رمضان نہیں، میم پر جزم ہے، رمضان، شہر رمضان، جل جانے کا مہینہ۔ کیا جلتا ہے اس میں؟ شیطان جلتا ہے اور مسلمان کے گناہ جلتے ہیں، اور وہ پاک پوتر ہو کر عید کے دن جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے چلو، فرشتے کہتے ہیں چلو اپنے رب کی رحمت کی طرف، اور جب وہ پڑھ لیتے ہیں کہتا بخشے بخشائے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ تو ایک دن کا روزہ ہے، اور یہ روزہ صرف زبان کا نہیں ہوتا ہے، منہ کا نہیں ہوتا ہے کہ منہ بند، کھایا نہیں، پیا نہیں، نہیں، میرے نبی نے کہا جو جھوٹ نہیں چھوڑتا وہ اللہ کی نظر میں بھوکا رہے، پیاسا رہے، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ روزہ اوپر سے چلتا ہے، علیکم یہاں سر سے چلتا ہے۔ دماغ روزہ رکھے، کوئی فاسد خیال نہ آنے پائے، آنکھیں روزہ رکھیں، کہیں غلط حرام نظر نہ پڑے، ناک روزہ رکھے، غیر محرم عورت کی خوشبو نہ سونگے، منہ روزہ رکھے، کھانے پینے سے حلال بھی ختم، حرام تو پہلے ہی حرام ہے، زبان روزہ رکھے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، شکایت سے، گالی سے، بدتمیزی سے، دل آزاری سے، دل شکنی سے، دل خراشی سے۔ پھر نیچے آؤ، سینہ روزہ رکھے، کھوٹ سے پاک کرو، حسد بغض سے پاک کرو، دل کو نفاق سے پاک کرو۔ پھر نیچے آؤ، پیٹ روزہ رکھے، پینے سے، کھانے سے، ہاتھ روزہ رکھیں، ظلم سے، ستم سے، غلط لکھنے سے، غلط اشاروں سے، غلط کنایوں سے، غلط تولنے سے۔ پھر شہوت روزہ رکھے، زنا سے، حتیٰ کہ بیوی سے بھی روزہ رکھے۔ پھر نیچے جاؤ، پاؤں روزہ رکھے، غلط محفلوں کو نہ جائے، غلط مجلس کو نہ جائے، غلط راہوں پہ نہ جائے، غلط راستوں پہ نہ چلے۔ زبان سر سے لے کر پاؤں تک جب روزہ ہوگا، جو ایسا روزہ رکھے گا تو میرے نبی کا فرمان ہے زوجہ اللہ کل لیلۃ 100 حورا۔ سنو، اللہ ہر روزے کے بدلے میں جنت کی 100 حوروں سے شادی کرے گا۔ 100 روزے 29 ہوں تو بھی اللہ 30 لکھتا ہے، 30 ہوں تو بھی اللہ 30 لکھتا ہے۔ 29 کا مہینہ اوپر 30 لکھا جاتا ہے، 30 کا مہینہ 30 لکھا جاتا ہے، 29 کا بھی 30 لکھا جاتا ہے، ثواب پورا ملتا ہے، دن گھٹ جاتا ہے۔ اور 100 ہر روزے دار نہیں، یہ جو میں نے پہلے روزہ بتایا سر سے لے کر پاؤں تک جس کا روزہ ہے، تو ہر ایسے روزے کے بدلے میں جنت کی 100 حوروں سے شادی، اور ہر روزے کے بدلے میں
जन्नत में एक महल कितना बड़ा होता है भाई? फैसलाबाद वाले कहते हैं हमने इस्माइल मस्जिद बनाई, हमने कमाल कर दिया, पंजाब में सबसे बड़ी मस्जिद बन गई। हाँ, मेरा अल्लाह क्या कहता है कि ये तुम्हारी पूरी दुनिया, ये पूरी दुनिया, ये पूरी दुनिया, ये 7 बर्रे आजम की दुनिया अगर तुम उठाकर उस रोजेदार के घर में रखोगे तो ये दुनिया उस रोजेदार के घर में ऐसे नजर आएगी जैसे पूरी दुनिया पर एक बकरी खड़ी हुई नजर आती है। एक डॉक्टर रियाज साहब होते थे रहमतुल्लाह अलैह बिलाल मस्जिद के साथ। वो ऐसे कोई मैं जन्नत सुनाता तो एक दिन मेरे पास आया, मौलता इतनी बड़ी जन्नत किथे? थोड़ी तो समझ तो ही बाहर है, तुझे पता नहीं की लम्बे चौड़े दस्सी रख दे हो, ये किथे? मैंने कहा डॉक्टर साहब उसको छोड़ो, जो इंसान देख चुका है वो बताओ तो फिर आपको समझ में आएगा। हाँ जी दसो। मैं कहा ये जो हमारी जमीन, हमारा सूरज, हमारा चांद, ये 17 कहकशाओं का मजमुआ है। ये एक हमारी कहकशां है, इसके साथ और 16 कहकशाएं हैं, 16 तो मिलकर हो गई 17। ये 17 कहकशाएं हैं, 17। ये हमारी जमीन और इसमें ये सूरज और इसके साथ 9 सैयारे और कोई 2.5 अरब छोटे छोटे सैयारे हैं। ये मिलकर ना इसके साथ और 17 कहकशाएं हैं। और इस कायनात में जो कुछ देखा है इंसान ने वो कोई 10 खरब कहकशाएं देखी हैं, 10 खरब। और ये 17 छोटी सी हैं, बड़ी नहीं, छोटी सी बड़ी नहीं। ये तो वो भी जान चुके हैं, इसलिए मेरी हाँ में हाँ मेरा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने कहा ये जो हमारी 17 कहकशाएं हैं ना, इनका फासला है अगर एक सिरे से मैं सफर शुरू करूं रोशनी की रफ्तार से, रोशनी की रफ्तार से। रोशनी की रफ्तार क्या है? 1,86,000 मील फी सेकंड, 1,86,000 मील फी सेकंड। हमारी 17 कहकशाओं का फासला, मैं यहां से चला रोशनी की रफ्तार से, मैं जब दूसरे किनारे पहुंचा तो 20 लाख साल चाहिए, 20 लाख साल दरकार हैं ये 17 कहकशावां नूं पार करने वास्ते। तो जो बाकी 10 खरब हैं, मैं कहा क्या ख्याल शरीफ में आया? ये तो सब आप मानते हो। मैं कहा हुण जन्नत समझ आ गए कि बिल्कुल आ गई, हुण समझ आ गई, खाने फिट हो गई। और ये तो मच्छर का पर है और इतनी बड़ी कायनात नजर आ रही है, तो उस कौन जाने मेरे खालिक ने क्या क्या लामहदूद निजाम बना के रखा हुआ है। ये तो हो गया रोजे का बदला जो बताया। एक और सुनो, मेरे नबी ने फरमाया एक अमल ऐसा है, एक अमल ऐसा है वह अमलुन ला यअलम सवाब आमिलिही इल्लल्लाह, जिसका अजर अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, जिसका अजर अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। एक अमल ऐसा है जिसका अजर अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। कहा जी वो क्या है? कहा वो रोजा है, वो रोजा है जिसका अजर अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। रमजान खत्म, सारे गुनाह खत्म, सारे गुनाह खत्म। हाँ, एक अमल हमें मिला है, रोजा तो सबके पास था, लेकिन एक अमल है जो हमारे पास है, पहलों के पास नहीं था। वो 20 रकात तरावी की नमाज है, वो तरावी की नमाज है। पहली उम्मतों को तरावी नहीं मिली, हमें मिली है। तरावी नहीं मिली, हमें मिली है। उन्हें क्यों नहीं मिली? वो अपनी किताब के हाफिज नहीं होते थे, उनकी नमाज में किताब नहीं पढ़ी जाती थी। हमारी नमाज में किताब पढ़ी जाती, उनकी नमाज में तस्बीह होती थी, जिक्र तस्बीह बस। हमारी नमाज में कुरान पढ़ा जाता है और हमें याद होता है। तो अल्लाह ताला ने इस उम्मत को तरावी की नमाज अता फरमाई। अल्लाह के नबी ने आकर नमाज पढ़ाई। कुछ लोगों को पता चला, वो जमा हो गए। अगले दिन कुछ और को पता चला तो मस्जिद में और मजमा हो गया। अगले दिन कुछ को पता चला तो और लोग इकट्ठे हो गए। चौथे दिन सारे मदीने को खबर हो गई तो मस्जिद फुल भर गई। अब सारे हुजरे को देख रहे कि अभी निकले, अभी निकले, अभी निकले। तहज्जुद तक बैठे रहे, आप नहीं निकले। तो फिर सहरी के करीब आपने फरमाया जाओ जाओ सहरी करो। मैं देख रहा था आज तुम सारे इकट्ठे हो, लेकिन मैं इसलिए नहीं निकला कि मुझे डर लगा कहीं मेरी उम्मत पर अल्लाह ये नमाज फर्ज न कर दे। सुभान अल्लाह, क्या मेहरबानियां हैं,
کیا شفقتیں ہیں. کلا جاؤ جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، مجھے ڈر ہے کہیں فرض نہ ہو جائے. تو آپ کے زمانے میں پھر تراوی الگ الگ پڑھی، چونکہ آپ نے پڑھی 3 دن جماعت کرائی، پھر آپ نے کبھی نہیں پڑھی. تو اب صحابہ آتے قرآن اپنا نفلوں میں سناتے، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر. پھر ابوبکر صدیق کا دور آیا تو اس میں بھی صحابہ مختلف جگہوں میں کھڑے ہو کے اپنا قرآن سناتے، کو سنتے کو سناتے. حضرت عمر کا دور آیا تو آپ نے سب کو جمع کیا اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری مسجد کا امیر، پوری مسجد کا امام بنایا اور 20 رکعت نماز شروع کروائی. اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ کتنی رکعت پڑھی تھیں یہ پتہ نہیں ہے، کتنی پڑھی تھیں یہ معلوم نہیں، 3 دن کتنی پڑھی معلوم نہیں، سب کے سامنے یہ عمل نہیں ہوا تھا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 20 رکعت طے کرنا یہ اس کو متعین کرتا ہے کہ یقیناً اللہ کے نبی نے 20 رکعت پڑھی ہوں گی، ورنہ حضرت عمر وہ اللہ کے نبی کی سنت سے کیسے ہٹ سکتے ہیں، ان کے طریقے سے کیسے ہٹ سکتے ہیں. تو اس دن سے آج تک امت اس 20 تراویح کو زندہ کیے ہوئے ہے. سستی سے لوگ نہ پڑھیں وہ الگ بات ہے. جب خیر کا دور تھا تو یہ جو ہے نا 4 رکعت کے بعد آرام کرنا یہ کیا ہوتا تھا، مکے والے 4 رکعت پڑھتے تھے اور پھر ایک طواف کرتے تھے. وہ آرام نہیں کرتے تھے، طواف کرتے تھے. پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے. تو 5 طواف ہو جاتے تھے، کیونکہ 5 ترویحہ تو اور 4 تو پھر آخری طواف کر کے پھر وہ فطر پڑھتے تھے. تو ہم اس کے بدل میں ایک چھوٹی جی تسبیح پڑھنے ہیں، ہر ایک زور لگا ہوتا جلدی پڑھیے نا. 20 تراویح دے دی اللہ نے. 20 تراویح میں اللہ کیا دیتا ہے؟ ہم جو نہیں پڑھتے تو ہمارا نقصان کتنا ہوتا ہے، یا آدھی پڑھ کے چلے گئے، 8 پڑھ کے چلے گئے تو ہمارا کتنا نقصان ہوتا ہے یہ تو جان لو، پھر تمہاری مرضی کرو نہ کرو. تراویح کے ہر سجدے کے بدلے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے 1500 نیکی لکھی جاتی ہے. جی بھائی، ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکی لکھی جاتی ہے. بہت بڑا مجمع اللہ کے فضل سے بیٹھا ہوا ہے، سارے حساب دان ہو، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. 40 سجدے ہو گئے اور 1500 نیکی ہو گئی تو 60,000 کا نفع روزانہ آپ 1.25 گھنٹے میں کما سکتے ہیں. 60,000 نیکیاں. اچھا، یہ تو صرف حسنات. ایک اور، ہر سجدے کے بدلے میں اللہ جنت میں ایک محل بناتا ہے سرخ یاقوت کا، جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں. عبد الرحمن الثالث اندلس کے بادشاہ نے ایک گھر بنایا تھا، کورڈ چھتا ہوا ایریا، 4 میل لمبا 3 میل چوڑا. چھتا ہوا 4 میل لمبا 3 میل چوڑا، اس کے 15,000 دروازے تھے. 15,000 یہ ایک سجدے، اور اس گھر کو بننے میں لگے تھے 25 سال. وہ گھر 25 سال میں بنا تھا. 10,000 مستری مزدور اس پہ کام کرتے رہے تھے اور 25 سال میں وہ جا کر بنا تھا. اور یہ ایک سجدہ جو 3 سیکنڈ کا ہوتا ہے، 3 سیکنڈ کا جو سجدہ ہوتا ہے، اس ایک سجدے میں آپ سارا مجمع روزانہ اپنے لیے 40 گھر جن کے دروازے 60,000 ہوں تو وہ گھر کتنا بڑا ہوگا، آپ روزانہ ایک گھر اللہ سے ایک سجدے پر روزانہ لے سکتے ہو. اب اگر نہیں پڑھی 40 گھر گئے، 60,000 نیکیاں گئیں. اگر آدھی پڑھی تو 30,000 نیکیاں گئیں، 20 گھر گئے. جتنی گھٹاتے جاؤ گے اتنا اجر گھٹتا چلا جائے گا. پھر ہر سجدے پر، یہ سجدہ تراویح کا ہو، فرض کا ہو، نفل کا ہو، تلاوت کا ہو، دن میں ہو رات میں ہو، یہ عام ہے. ہر سجدے کے بدلے میں اللہ جنت میں ایک گھر لگاتا ہے، ایک درخت بناتا ہے، ایک درخت لگاتا ہے جس کے نیچے 500 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے. جی میں پھر دوہراتا ہوں، تراویح کے ہر سجدے پر 1,500 نیکی، ہر سجدے پر ایک گھر جس کے 60,000 دروازے، ہر سجدے پر ایک درخت جس کے نیچے 500 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے. بھائی جاگ کے سن رہے نا؟ اب اگر نہیں پڑھی تو کتنا نقصان ہوا، آدھی پڑھ لیں تو کتنا نقصان ہوا.
آدھی سے کم پڑی تو کتنا نقصان ہوا؟ تو میرے بھائیوں یہ اللہ کی رحمتوں کے لینے کا مہینہ ہے اور اللہ کی بخششوں کے لینے کا مہینہ ہے. یہ میرے نبی کا بتایا ہوا عمل ہے. اس کو اہتمام سے کرو اور اس کو اہتمام سے سر سے لے کر پاؤں تک روزہ رکھو. دماغ بھی روزہ رکھیں، آنکھیں بھی روزہ رکھیں، ناک بھی، منہ بھی، زبان بھی، سینہ بھی، پیٹ بھی، ہاتھ بھی، شہوت بھی، پاؤں بھی، ہر چیز کا روزہ رکھو. تو یہ اللہ کے دربار میں فیصلے کروائے گا، دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا. اور سب سے بہترین ہے اللہ کی راہ میں چلے جاؤ. تبلیغ میں جانا اپنے رمضان کو سب سے زیادہ قیمتی بنانے والی بات ہے. جتنا آپ اللہ کی راہ میں پھرو گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس رمضان کو قیمتی بنائے گا. اور بھائیو اللہ سے خوب مانگو، دعائیں کرو، استغفار کرو. سحری اور افطاری کے وقت میں خاص طور پر کہ ساری امت پر حالات ہیں، پوری انسانیت پر حالات ہیں، کفر کے اندھیرے ہیں، گمراہی کے اندھیرے ہیں، ظلم و ستم ہے، تباہی اور بربادی ہے اور دنیا دوزخ کی طرف جا رہی ہے. تو سب اللہ سے خوب مانگو کہ اللہ اس رمضان کو بدر والا کر دے اور اللہ اس رمضان کو فتح مکہ والا کر دے. تو اس کی جو نیت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو چمکائے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے، اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا. کم از کم اتنا تو آج کر لو کہ بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے اور رمضان کا پہلا جمعہ ہے. آج تک ہم نے جتنے گناہ کیے تھے نا اس پر آج پکی توبہ کرو اور اگلا رمضان ایسے گزارو کہ توبہ سے پاک صاف ہو کر تو پھر راتوں کو اٹھ کے جب مانگو گے تو آپ کی دعائیں اللہ کا عرش ہلائیں گی. تو آپ توبہ تو سارے نیت کر لو نا بھائی، کرتے ہو نا سارے بھائی توبہ؟ پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اور بھائی اکتوبر میں اجتماع بھی ہے 10 اکتوبر سے. اب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. الله لمن حمده. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله صل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر
يا من رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله، يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا أحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. اللهم لا نحصي ثناء عليك ولكن أنت كما أثنيت على نفسك، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت المعطي ونحن السائلون، أنت المطعم ونحن الجيعان، وأنت أنت الهادي ونحن الضلال، أنت الهادي ونحن الضلال، أنت الهادي ونحن الضالون، أنت المعز ونحن 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 ونحن. اس ذہن پر آیا اور آج بھی موجود ہے اور آج پہلے سے بہت زیادہ ہے. کیا ہوگا موت کے بعد کیا ہے؟ یہاں انسانی علم تو خاموش ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. تم آخرت کے بارے میں اندھے ہو، یہاں تمہارا علم تمہیں نفع نہیں دے سکتا. تم جیتی جاگتی زندگی کے بے شمار لا تعداد زندگی کے شعبے ایسے ہیں جن کا علم تمہارے پاس آج تک بھی نہیں ہے. آج تک تم اس تک نہیں پہنچ پائے. موت کے بعد کی زندگی کو کیسے جانو گے؟ وہ تو تمہارے بس میں نہیں ہے. تو علم کسی اور کا چاہیے جو ہمیں بتائے کہ موت کے بعد کیا ہوگا. تو انسانوں کے ایک طبقے نے کہا موت کے بعد کچھ نہیں. جس نے بھیجا تھا اسی کا جواب صحیح ہے. وہ کہتا ہے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، میں تمہیں اسی سے دوبارہ نکالوں گا. ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَ، جب چاہوں گا پھر تمہیں زمین سے نکالوں گا. ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا اور ضرور آئے گا. قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، کہ اے میرے حبیب کہ مجھے میرے رب کی قسم یہ ہو کے رہے گا. عجب بات اللہ نے کہلوائی ہے. اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے کہہ دو بھائی ہوگا. نہیں قل کہو کیسے؟ ای وربی، پہلے قسم اٹھا. یہ فیصلہ آباد ہو یا ہند و سندھ ہو، بے شمار خلقت ہے جو کہتی موت کے بعد کچھ نہیں. تو ان سے کہو یقیناً مجھے میرے رب کی قسم یہ ہو کے رہے گا، یہ ہو کے رہے گا کہ تمہارا رب تمہیں اٹھائے گا، تمہیں نکالے گا. اور پھر یہاں اللہ کی خبر ہی سچی، انسانوں کے تجربے تو واہیات. تو میرے اللہ نے کہا کہ ہاں ایک دن آئے گا یوم نسیر الجبال، جب پہاڑ ہٹ جائیں گے. وتری الارض بارزہ، زمین میدان تمہیں نظر آئے گی. وحشرناہم، پھر ہم تمہیں سب کو جمع کریں گے. کیسے؟ فلم نغادر منہم احدا، تم میں سے ایک بھی پیچھے نہیں رہ سکتا. کیوں؟ لقد احصاہم، کہ میرا گھیرا پورا ہے. اور کیوں؟ وعدہم عدا، میں نے ایک ایک کو گنا ہوا ہے. میں اور آپ تو انسان ہیں، میرے اللہ نے تو مچھروں مکھیوں اور چیونٹیوں کو بھی گن کے رکھا ہوا ہے. کل شیء عندہ بمقدار، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، ہر شے گنی ہوئی ہے، گنی ہوئی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم. بقدر معلوم میں واہ کیا کہنے. صرف انسانوں نے تو انسانوں کو خود گن لیا ہے 5 ارب 6 ارب. اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان چیونٹیوں کو گنا ہوا ہے، درختوں کے پتوں کو گنا ہوا ہے. کتنے گر گئے یہ بھی معلوم ہے، کتنے کھڑے ہیں یہ بھی معلوم ہے، کتنے نکل رہے ہیں یہ بھی معلوم ہے، کتنے درخت مٹ گئے اپنے پتوں سمیت، جڑوں سمیت، شاخوں سمیت یہ بھی معلوم ہے، کتنے آئندہ پیدا ہونے والے ہیں یہ بھی معلوم ہے. آج کی بارش میں کتنے قطرے آئے اور سابقہ پہلے دن سے آج تک کتنی بارشوں میں کتنے قطرے ہوئے، بقدر معلوم.
یہ سب معلوم ہے. سمندر میں موجیں اٹھی، موجوں نے بلبلے بنائے. یہ بلبلے کتنے بنے یہ معلوم ہے. ہر موج کے ساتھ ہر سمندر، 7 سمندر میں کتنی موجیں، ہر موج کے ساتھ کتنے بلبلے، کتنے پھٹ گئے، کتنے سلامت، کتنے پھٹ گئے اور قطرے قطرے بن کے ہوا میں اڑ گئے، انہیں ہوا نے اوپر اٹھایا. یہ بھی معلوم ہے کتنا پانی بخارات بن کے اوپر چڑھا اور اس میں سے بادل کتنے بنے، برسا کتنا، پہاڑوں پہ کتنا، وادیوں پہ کتنا، میدانوں میں کتنا، لوٹ کے سمندر پہ کتنا. یہ بھی معلوم ہے. 4 پاؤں پہ چلنے والے، 2 پاؤں پہ چلنے والے، ہوا میں اڑنے والے، رینگنے والے، تیرنے والے، ڈسنے والے، پھنکارنے والے، غرانے والے، دھاڑنے والے، چنگاڑنے والے کا سب 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 سب. کل شیء عنده بمقدار، کل صغیر و کبیر مستطر. ہر شے تیرے رب کے کھاتے میں لکھی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے، موجود، معلوم. تو تم تو انسان ہو، تمہارے اللہ نے چیونٹیوں کو گنا، کیڑوں کو گنا، پتنگوں کو گنا، پروانوں کو گنا. ایک مچھلی چھوٹی سی 3000 انڈے دیتی ہے، 3000. اور ایسی کھرب مچھلیاں. یہ سب تیرے اللہ کے علم میں. ہر شے پر نظر بھی ہے، خبر بھی ہے، قدرت بھی ہے، طاقت بھی ہے، تدبیر بھی ہے، تصرف بھی ہے. وہ اللہ کہہ رہا ہے ایک دن تمہیں اٹھاؤں گا، تمہیں زندہ کروں گا اور تم میرے سامنے آؤ گے. کیسے؟ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. اکیلے آؤ گے. کیسے آؤ گے؟ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. کیسے آؤ گے؟ جیسے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تھا. تم کیسے نکلے تھے؟ ننگے، سر پہ کچھ نہیں، تن پہ کچھ نہیں، پاؤں میں کچھ نہیں. تو جیسے ماں کے پیٹ سے تمہیں ننگے نکالا تھا، ایسے ہی تیرا رب تمہیں قبر کے پیٹ سے ننگا نکالے گا، ننگا. اور جب تم نکلو گے تو اس دن تمہیں وہ دن نظر آئے گا جس کا بہت بڑے طبقے نے انکار کیا اور بہت بڑے طبقے نے مان کر مذاق اڑایا اور بہت بڑے طبقے نے اسے مان کر، جان کر اس کے لیے کچھ تیار نہ کیا، امیدوں پہ گزار دیا. آپ پہ اللہ غفور الرحیم ہے، آپ پہ اللہ غفور الرحیم ہے، آپ پہ معاف کر دے گا. کچھ اس میں دھوکہ کھا گئے. عیسائیوں کو دھوکہ لگا، ہمیں عیسیٰ بخشوا گئے. زنا کرو، جو مرضی کرو، شراب پیو، جوا کھیلو، جھوٹ بولو، سود، ہمیں عیسیٰ بخشوا گئے. یہودیوں نے کہا ہمیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہ ہمیں بچائے گا اور موسیٰ ہمیں بچائے گا. اور اگر ہم دوزخ میں بھی چلے گئے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، بس ہمیں 2-4 دن اللہ تعالیٰ دوزخ رکھ کے پھر جنت ہے ہی ساڈی. یہ سب دھوکہ کھا گئے، یہ سب دھوکہ کھا گئے. ایک سچا، یہ سارے سچے نبی تھے پر ان کے ماننے والے جھوٹ اور فریب کا شکار ہو گئے. ایک سچا نبی آیا، سارے ہی سچے تھے پر یہ سارے سچوں کا سب سے بڑا سچا تھا. اس نے اعلان کیا، یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اے فاطمہ، محمد کی بیٹی، محمد کی بیٹی ہونا تجھے دھوکے میں نہ ڈالے. تیاری کر کے جا آخرت کی، تجھے یہ بات دھوکے میں نہ ڈال دے کہ میں آخری رسول کی سب سے پیاری بیٹی ہوں. تیاری کر، تیاری کر. فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تمہیں نہیں چھڑوا سکتا. یہ سچے کا علم آیا، سچے کی خبر آئی. یا صفیہ بنت عبد المطلب، اے عبد المطلب کی بیٹی صفیہ اور میری پھوپھی، انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم سے خود بچا. فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اگر اللہ نے پکڑا میں نہیں چھڑوا سکتا، میں نہیں چھڑوا سکتا. یہ قانون ہے. ادھر خود بتا رہے ہیں شفاعت کبریٰ میرے لیے ہے، خود بتا رہے ہیں. ایک طرف اللہ کی رحمت بتا رہے ہیں، ایک طرف اللہ کا قانون بتا رہے ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے کہ اگر اللہ کسی کو پکڑے تو پھر کسی میں ہمت نہیں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ، کوئی ہے اس کے آگے شفاعت کر سکے، کوئی ہے اس کے آگے بول سکے؟ الا باذنہ، الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. قانون بھی بتایا، رحمت بھی بتائی، اپنا مقام بھی بتایا کہ شفاعت کبریٰ میرے لیے ہے. جب تک میری شفاعت نہ ہوگی حساب نہ چلے گا، جب تک میری شفاعت نہ ہوگی پل صراط سے پار نہ ہوگا.
جب تک میری شفاعت نہ ہوگی جنت کا در نہ کھلے گا، جب تک میری شفاعت نہ ہوگی جنت میں جا نہ سکے گا۔ اپنا مقام بھی بتایا، اللہ کی قدرت کو بھی بتایا، قانون کو بھی بتایا کہ کوئی میرا امتی اس دھوکے میں نہ رہ جائے کہ عیسائیوں نے کہا سانو عیسیٰ چھڑوائی سی اور میری امت کہنے لگ جائے سانو ساڈا رسول چھڑوا لئی سی، بھاویں شراباں پیو تے بھاویں زنا کرو تے بھاویں روزے چھڈو، ساڈا رسول سانو چھڑوا لئی سی۔ یہ خطرہ تھا اور یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ کروڑوں انسان گناہوں میں ڈوبے ہوئے، غلط کاریوں میں ڈوبے ہوئے، اور بڑے دعوے سے کہتے ہیں آپ پہ ساڈا رسول جانے تے رب جانے، سانو ساڈا رسول چھڑوا لئی سی۔ تو میرے اللہ نے 14ویں صدی میں دیکھ کر بتایا کہ میری امت گمراہ ہوگی اور وہ میرے اوپر غلط گمان بنائیں گے، تو میرے نبی نے اپنی بیٹی کو سامنے کھڑا کیا۔ کون سی بیٹی؟ کا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کون سی بیٹی؟ کہ جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ کون سی بیٹی؟ کا فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ کون سی بیٹی؟ کہ جس کے بچوں کو کیا کہا؟ حسن اور حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اور کیا کہا؟ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور کیا کہا؟ فاطمہ تو اور میں اور یہ حسن اور حسین اور یہ علی ہم قیامت کے دن پانچوں ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوں گے۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد پھر کہا اے فاطمہ بنت محمد اپنے آپ کو جہنم سے خود بچانا، اگر اللہ نے پکڑا میں نہیں چھڑا سکتا۔ میرا نبی کہہ رہا ہے میں اپنی سب سے پیاری بیٹی زینب اور ام کلثوم اور رقیہ اور ام کلثوم اور فاطمہ، ان چار میں سب سے پیاری بیٹی فاطمہ، اگر میرے اللہ نے اسے پکڑا، اللہ نہ کرے یہ صرف تمہیں مجھے سمجھانے کے لیے تھا کہ آپ پہ ساڈا رسول سانو بخشوا لئی سی، روزے بھی چھڈو تے ہر بلا چھڈو، آپ پہ سانو بخشوا لئی سی۔ یہ طبقہ عیسائی تو سارے ہی ایسے ہیں، سارے عیسائی کہتے ہیں ہمیں عیسیٰ بچائے گا۔ ایک مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ اس گمراہی کا شکار ہوا، صبح سے لے کر شام تک اللہ کے باغی، اللہ کے رسول کے باغی، اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ کے نبی کی شریعت کو توڑا، اور شام کو کہا اللہ دا رسول جانے تے اللہ جانے، سانو کوئی پرواہ نہیں۔ تو میرے نبی نے کہا اے میری بیٹی فاطمہ خود بچانا اپنے آپ کو جہنم سے، اللہ کی پکڑ آئی تو میرے بھروسے پہ نہ رہنا، اے میری پھوپھی فاطمہ خود بچانا اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے، اگر اللہ کی پکڑ آ گئی میرے بھروسے پہ نہ رہنا، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، اگر اس نے پکڑ لیا تو کوئی چھڑا نہ سکے گا۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، کر دیتا ہے، کر دیتا ہے، اس پر کوئی چیز لازم نہیں، وہ سب سے بے نیاز، وہ صمد، وہ احد، وہ واحد، وہ ہر چیز سے غنی۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، انتم الفقراء، فیصلہ آباد والو تم فقیر ہو، 7 بر اعظم والو تم فقیر ہو، اللہ کیا ہے کہ واللہ هو الغنی، اللہ غنی ہے، اللہ غنی ہے، اللہ غنی ہے۔ میرے بھائیو موت کے بعد زندگی، موت کے بعد زندگی پا، زندگی میں کامیابی اور ناکامی، ایک جنت، ایک جہنم، ایک طبقہ جنت میں، ایک جہنم میں، یہ میرے رب کی خبر ہے، یہ میرے اللہ کی خبر ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ میرے اللہ کی خبر ہے۔ الحق ما الحق وما ادراك ما الحق، القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين وما ادراك ما هي نار حامية وما ادراك ما سقر وما ادراك ما سقر، یہ وما ادراك ما سجین وما ادراك ما علیون وما ادراك ما یوم الدین، یہ سارے کے سارے کلمات اور آیات موت کے بعد ایک زندگی کو بڑی طاقت سے بیان کرتے ہیں، بڑی ہیبت سے بیان کرتے ہیں، اور کبھی ڈرانے کا انداز ہے الحاقۃ ما الحاقۃ، اور کبھی خوشخبریوں کے انداز ہیں یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کبھی جنت کے تذکرے ہیں وجوہ یومئذ ناعمہ بسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ
وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابيش مبثوثة. اور کبھی تو جہنم کی خوفناک انداز میں کبھی جہنم کے بیان ہیں وجوہ یومئذ خاشعة ناعمة خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. یہ موت کے بعد دو زندگیاں دو انجام ہیں. اور میرے نبی نے فرمایا عمل کرو عمل کرو عمل کرو. الا فاعملوا الا فاعملوا. یہ نہیں کہا جو مرضی کرو میں تم چھڑا لیسا. الا فاعملوا عمل کرو عمل کرو وانتم من اللہ علی حذر. سبحان اللہ. کیا کہنے میرے نبی کی تعلیم کے کا عمل کر کے متکبر نہ بن جانا, عمل کر کے غرور میں نہ آ جانا, اور نیکی کر کے کسی کو حقیر نہ سمجھنے لگ جانا, نیکی کر کے کسی کو برا نہ سمجھنے لگ جانا, بلکہ ڈرتے رہنا کہ پتہ نہیں رب قبول کرے یا مردود کرے, رب قبول کرے یا مردود کرے. بے نیاز جو ہوا جبریل آیا رسول اللہ. بنی اسرائیل کے ایک عابد نے 1000 سال اللہ کی عبادت کی, 1000 سال عمریں جو زیادہ تھی. اللہ نے اپنے مر گیا, اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا, کہا میرے بندے تجھے کیسے بخشوں اپنی رحمت سے یا تیری بندگی سے. کہنے لگا یا اللہ میں نے 1000 سال تیری بندگی کی, مجھے میری عبادت کا صلہ دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا بھائی اس کو جہنم کی طرف لے چلو. وہ جہنم کے قریب پہنچے گا تو اس کی آگ اور تپش سے اس کا تن جلنے لگے گا اور زبان کانٹا بن جائے گی اور حلق خشک ہو جائے گا. ہائے اللہ کے واسطے ایک گلاس پانی دے دو, ایک گلاس پانی دے دو. تو ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا یہ گلاس پانی ہے. کہ مہربانی. کہا نہیں قیمت لوں گا. کہ کیا؟ کہ 500 سال کی عبادت میرے کھاتے میں ڈال تب میں دوں گا. کہ لے لے پر مجھے پانی دے دے. تو اس نے پانی کا گلاس دیا, 500 سال کی عبادت اس کے کھاتے میں. پھر اس کو اور آگے لے کر چلے, پھر پیاس بڑھی اور پھر کانٹا حلق اور سوکھ کر زبان باہر, ہائے پانی ہائے پانی. پھر فرشتہ آیا کہ یہ پانی ہے ایک گلاس, کہ دے دو اللہ کے واسطے. کہانی قیمتاً. کا کیا قیمت ہے؟ کہ 500 سال مجھے دے دو. کہ لے لو. اور 500 سال اس کے کھاتے میں لیے اور دوسرا گلاس پانی پیا. اللہ نے کہا واپس لاؤ. جب واپس آیا کہاں میرے بندے تجھے تیری عبادت پہ بخشوں کہ اپنی رحمت پہ بخشوں. کہ اے میرے رب میں تو اپنی ساری بندگی 2 گلاس پانی پہ بیچ کے آ گیا, مجھے اپنی رحمت سے معاف کر دے. یہ میرے نبی کی بتائی ہوئی باتیں ہیں, اس لیے بتائی ہیں کہ یہ امت دھوکے میں نہ پڑ جائے, عمل بھی کرے اور عمل کر کے بھی دھوکہ نہ لگے کہ آساں بڑے نیک پاک ہیں باقی سارے بیڑے سروساں چنگے. یہ بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو سارا دن اپنی تسبیح پڑھتا ہے اور اوروں کے کیڑے نکالتا رہتا ہے. فلانے ایسے وہ ایسا اللہ دے فضل نال اسی ایسے. اپنی تعریف سنو تعریف اپنی تعریف آپ صرف 2 ہستیوں کو سجتی ہے, باقی کسی کو زیبا نہیں ہے. وہ ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کا رسول ہے جنہیں اپنی تعریف خود زیبا ہے اور اچھی لگتی ہے. باقی ڈرو نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ پانے والا ابو بکر صدیق ہے, نبی کے پہلو میں قبر بنانے والا, نبی کے دم میں دم بھرنے والا. اور غار ثور میں جب اندر گئے ہیں, کیونکہ پاؤں اللہ کے نبی پورا پاؤں نہیں رکھتے تھے, ایسے 4 انگلیوں پہ چل رہے تھے, 5 انگلیوں پہ چل رہے تھے کہ میرے پاؤں کا نشان کھوجی تلاش کر کے پہاڑ پر نہ چڑھ جائیں یا ہمیں تلاش نہ کریں. تو پنجوں پہ چلتے جب پہاڑ پہ چڑھنے کا وقت آیا تو اللہ کے نبی کی ساری انگلیاں زخمی ہو کر خون آلود ہو گئی تھی اور چڑھنے کی طاقت ختم ہو گئی تھی. ابو بکر نے کندھے پہ بٹھایا اور سارا سیدھا پہاڑ ہے, ثور کا پہاڑ, ایسے پہاڑ سارے پہاڑ پر چڑھ کے اوپر گئے اور اللہ کے نبی کو باہر بٹھایا, خود اندر گئے, غار صاف کیا, اس میں سوراخ تھے, پگڑی کو پھاڑ کے بند کیے, پھر بھی باقی تھے, پھر کرتا اتارا, پھر کرتا پھاڑ کے پھر سوراخ بند کیے. ایک باقی رہ گیا جس میں سانپ تھا, اس کے اوپر اپنی ایڑی کو رکھ دیا. کہ یا رسول اللہ اندر تشریف لائیں. وہ اندر آئے, آپ اندر آئے, اندھیرے میں پتہ نہیں چلا, خوب اندھیرا, چاند کی راتیں نہیں تھیں. 27 سفر نبوت کا 14واں سال, ستمبر کا مہینہ, تو 14 تاریخ ستمبر, تو شدید اندھیرا, گرمی,
नजर नहीं आया। अबू बकर कुर्ते और पगड़ी के बगैर है। थोड़ी सी सुबह सादिक की रोशनी आई तो आपने देखा अबू बकर कुर्ते और पगड़ी के बगैर है। क्या अबू बकर तेरा कुर्ता कहाँ है, तेरा इमामा कहाँ है? कहा या रसूल अल्लाह, ये सुराख से मुझे डर लगा इसमें कोई चीज आपको तकलीफ देने वाली मौजूद ना हो, तो ये मैंने सारे बंद कर दिए हैं। तो अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए। अब बेसाख्ता रोए, कहे अल्लाह मैं अबू बकर से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा और इसे जन्नत में मेरा साथी बना दे। अभी आपके अल्फाज खत्म नहीं हुए थे कि जिब्रील कौन सी बिजली की तरह नीचे उतरा। कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम अबू बकर से राजी हो गए और जन्नत में आपका साथी बना दिया। हाँ, ये अबू बकर बैठ के रो रहा है। क्यों रो रहे हो? तो काश मेरी माँ ने मुझे जनना होता, मैं अल्लाह को हिसाब कैसे दूंगा। हाय क्यों रो रहे हो? काश मैं कोई दरख्त होता जो कट जाता, लकड़ी बन के जल जाता, या किसी मोमिन के बदन का बाल होता जो उखड़ जाता और निशान मिटा दिया जाता। आए मैं अल्लाह के सामने कैसे खड़ा हूँगा। ये वो हैं जिनको एक दफा नहीं हजारों दफा बशारतें हुई, हजारों दफा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौत सवार हो चुकी है, घबराहट है, तो हज़रत अली और हज़रत हसन आए। तो आप हज़रत अली ने कहा उमर मौत से डर गए हो? कहा नहीं, मौत से नहीं डरा हूँ, आने वाले वक्त से डर गया हूँ कि आगे मेरा क्या बनेगा। कहा मत डर, मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाह हूँ कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था सैयदा कहूल अहलिल जन्नह अबू बकर व उमर, जन्नत में नौजवानों के सरदार, यानी जो लोग जवानी में मर गए, नौजवानों के सरदार हसन और हुसैन जो उम्र पूरी करके मरे, जन्नत में तो सारी जवान होंगे। अल्लाह के नबी ने कहा जन्नत में बड़ी उम्र के लोगों के सरदार होंगे अबू बकर और उमर। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रोने लगे। क़यामत के दिन गवाही दे सकोगे इस बात की? कहा मैं अकेला नहीं, है मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा कि अल्लाह के नबी ने ये बात हमारे सामने कही थी। इतनी गवाहियां डलने के बाद इस गवाही की जरूरत भी नहीं थी। अल्लाह के नबी ने कहा दुनिया से जाते हुए लोगों, मैं अबू बकर से राजी हूँ, मैं उमर से राजी हूँ, मैं उस्मान से राजी हूँ, मैं अली से राजी हूँ, मैं तलहा से राजी हूँ, मैं जुबैर से राजी हूँ, मैं अबू उबैदा बिन जर्राह से राजी हूँ, मैं अब्दुर्रहमान बिन औफ से राजी हूँ, मैं सईद बिन जैद से राजी हूँ। इनके बारे में अल्लाह से डरना और इनका हक पहचानना, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने खुद अल्लाह के नबी के मुंह से जन्नत की बशारतों को सुना और जन्नत की खुशखबरियों को सुना। और एक दफा क्या हजारों दफा मैं कितनी सुनाऊं। अरफात का मैदान कायम है और 1.25 लाख कायनात का अफजल तरीन मजमा, कायनात के अफजल तरीन नबी रसूल के साथ है। और मेरे नबी ने कहा इस वक्त मेरा अल्लाह मेरे सहाबा पे खुश हो रहा है और फख्र फरमा रहा है, और उमर बिन खत्ताब पे खास तौर पे खुश हो रहा है, और उमर बिन खत्ताब पे खास तौर पे फख्र फरमा रहा है। ये वो उमर है, ये वो उमर है। और जब नमाज पढ़ाते हुए खंजर लगा, 22 लाख मुरब्बा मील में इस्लाम फैलाया, और काफिर के हाथों खंजर लगा, शहादत कामिल, बेटे की गोद में सर है का मेरा अब्दुल्ला बिन उमर का बेटा मुझे जमीन पे रख दो। उसने गोद से हटाकर पिंडली पे रखा। का भाई हाथ तेरा सत्यानाश हो, सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, जमीन पे डालो। तो उन्हें जल्दी से टांग पीछे की और उनको जमीन पे रखा। तो अपनी गालों को मट्टी पे यूं रख दिया और अपना मुंह मट्टी में मलने लगे इस तरह। तो क्या कह रहे हैं, वैल लका या उमर इल्लम यग़फिर लका रब्बुक, ऐ मेरे रब अगर तूने उमर को माफ न किया तो उमर हलाक हो गया। ऐ मेरे रब अगर तूने उमर को माफ न किया तो उमर हलाक हो। उमर ये कौन लोग हैं? हाय कब्र खोदी जा रही थी हजरत उमर की। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं मैंने देखा कोई मेरे पीछे आया है। मैंने देखा तो अली थे, अली रो रहे थे और कह रहे थे उमर मुझे पता था ये जगह तेरे अलावा और किसी को अलॉट नहीं हो सकती, मुझे पता था तू ही इस जगह आएगा, क्योंकि मैंने ये जुमला इतनी दफा अल्लाह के नबी से सुना कि मैं गिन नहीं सकता। दखलतु अना व अबू बकर व उमर व खरजतु अना व अबू बकर व उमर, कि मैं और अबू बकर और उमर, अल्लाह के नबी ने
تجھے اور ابو بکر کو اپنے ساتھ ایسا جوڑ کے بولا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ یہاں تو ہی آئے گا، کہ میرا نبی کہتا تھا میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر گئے، میں ابو بکر عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر عمر باہر نکلے، یہ بول میں نے اتنے سنے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ اس جگہ پر تو ہی آئے گا اور کوئی نہیں آ سکتا۔ اتنے عالی مقام دنیا میں مرنے سے پہلے سننے والے لوگ کہہ رہے ہیں ہائے میرے رب، ہائے میرے رب، تو نے معاف نہ کیا تو کیا بنے گا، تو نے معاف نہ کیا تو کیا بنے گا۔ حضرت علی کا ہاتھ اللہ کے نبی نے پکڑا اور اپنے قریب کر کے فرمایا علی تجھے بشارت ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ کتنا بڑا مقام ملا کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ اور یہ شخص تو لمبی تان کے سوتا، فرض نمازیں پڑھتا اور فرض روزے رکھتا اور لمبی تان کے سوتا کہ ساڑیاں موجاں تے چھٹی، ساڑی جنت تا ٹھیکا ہو گیا۔ پر یہ عجب انسان ہے، دیکھو یہ رات کو، ایک رات کو نہیں، ہر رات کو، یہ ہر رات کو یہ کیا کہتا ہے۔ زرار ابن زمرہ کنانی فرماتے ہیں کہ میں نے